بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ شخصیت کیا تھیں اور انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، ان کی مشہور تصانیف کون سی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی نام مشرف الدین تھا۔ سعدی تخلص کرتے تھے۔ آپ 606 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاری سرائے گوبی سے نکل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف میں ہی حاصل کی۔ آپ کم عمر تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بغداد جا کر ابو الفرج عبد الرحمن جوزی سے تعلیم حاصل کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے تعلیم حاصل کر کے سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، فلسطین، ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ کے علاقے دیکھے۔ آپ نے سیاحت کے دوران 14 حج کیے اور کئی جنگوں میں شمولیت اختیار کی۔ آپ طویل عرصہ سے سیاحت کے بعد 665 ہجری میں وطن واپس شیراز آ گئے اور باقی عمر ایک خانقاہ میں بسر کی۔ آپ نے 691 ہجری میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ نظم و نثر میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف بکثرت ہیں، جن میں گلستان سعدی اور بستان سعدی کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ دونوں کتب فارسی نثر کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ملکوں کی سیاحت کے بعد جو تجربات، مشاہدات حاصل کیے، ان کو مختصر حکایات کی شکل میں لکھ دیا۔ آپ نے بڑے مضامین کو اس خوبصورتی کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بیان کیا کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اس خوبی کا مقابلہ کسی زبان کا کوئی ادیب نہیں کر سکا۔ آپ کی کتابوں کے کئی زبانوں میں تراجم کیے گئے۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان حکایات کی اہمیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ گلستان کے جواب میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، مگر کوئی کتاب اس کی برابری نہ کر سکی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب کے نمایاں خصوصیت ان کی سادگی اور سلاست ہے۔ آپ نے جو اسلوب اپنایا وہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ گلستان اگرچہ نثر کی کتاب ہے، لیکن جا بجا موضوع اشعار بھی ہیں جو کتاب کا حسن دوبالا کرتے ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت عمدہ پیراہے میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ امر ہو گیا ہے۔ انسان رہتی دنیا تک اس سے فیض حاصل کرتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔